السلام علیکم۔ کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شاید وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ریویو کرتے ہیں، اور کہ یہ کیا ہوا، میں نے کیا کمایا، میں نے کیا کیا، میری زندگی ہے کیا۔ یقین جانے سچ مچ ایسے واقعات ہو جاتی ہیں کہ آپ نہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ میں کہاں پہ ہوں۔ ایسا ہی کچھ دن پہلے ہوا کہ صبح، کیونکہ ہمارا کام تدریس کے ساتھ ہے، صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور جب گھر کی واپسی ہوتی ہے تو کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس کی جاتی ہے۔ ایک عمر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا بائک کے سفر کے اوپر ہوتے ہیں یا کسی ٹریفک کا لاہور میں بہت زیادہ، تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ خیر، گھر جانا ہو تو تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے، جلدی جلدی گھر پہنچے تو بیگم نے کھانے کا کہا۔ میں نے تھوڑا سا بیچ میں سے وقت نکالتے ہوئے جلدی جلدی نہ وضو کیا کہ چلیں مغرب کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو رہا، نماز پڑھ لیں جلدی سے۔ تو جیسے تیسے وضو کیا، نیت باندھی اور نہ نماز ادا کرنی شروع کر دی، اور بار بار وہ اتنی تیزی سے گیلا چہرہ تھا وضو سے کہ وہ بھی ایسے ایسے کر کے صاف کرنا شروع کیا کہ یار یہ جو پانی صاف کرنے کا ٹائم بھی نہ ملا، جلدی جلدی ذرا میں نماز پڑھ لوں۔ رکوع میں جاتے ہی خیال آیا کہ وہ یار بیگم کی میڈیسن لانا میں بھول گیا، اور اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے تھے، وہ بچے کی فیس بھیجنی تھی۔ یعنی خیالوں کا ایک تسلسل سا جو آنا شروع ہو گیا نماز کے دوران کہ یار یہ چیز کرنی تھی، وہ کرنی تھی، اور ایسا تھا ویسا تھا۔ پھر سجدے میں گیا تو وہاں پہ بھی مختلف گھریلو ذمہ داریاں، آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر انسان کو آتی ہیں، سے مجھے بھی ایک ایک کر کے یاد آنا شروع ہو گئی، اور تھکاوٹ کی وجہ سے نا پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے نا نیند کے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نا غنودگی کا ایک سب میں جھٹکا لگ گیا، جب غنودگی چھا گئی۔ عجیب نیند میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، بہت بڑا لوگوں کا ہجوم ہے، جہاں تک نگاہ جا رہی ہجوم ہی ہجوم ہے۔ انسانی آنکھ اتنے بڑے ہجوم کو نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ میں تصور کر سکتا۔ ہر کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، وہاں بھاگ رہا ہے، کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے پاس آ کے بھی نا ایک کاغذ تھما دیا گیا جس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ پوچھنے میں بتایا گیا یہ تمہارے اعمال نامے ہیں بھائی ندیم، اب جا کے سامنے ان کو نا جمع کروا دو، جہاں باقی سب لوگ جمع کروا رہے ہیں آپ بھی جمع کروا دو۔ پھر میرا نام پکارا جائے گا جب وہ کاغذ جمع ہو جائے گا، اور کیا فیصلہ ہوا ہے میرے حق میں وہ مجھے بتا دیا جائے گا۔ میں نے بھی جا کے وہ کاغذ وہاں پہ جمع کروا دیا اور لائن میں واپس آ گیا، اور اپنے نام پکارنے کا انتظار کرنے لگا کہ فلاں بن فلاں اناؤنسمنٹیں ہوتی جا رہی تھی کہ فلاں بن فلاں جنت میں، فلاں بن فلاں جنت میں۔ اب تیسرے چوتھے نمبروں سے بھی گزرنے کے بعد میرا نام بھی پکارا گیا، فلاں بن فلاں ندیم صادق ولد محمد صادق۔ تو میرے پاؤں سے نا زمین کھسک گئی، نکل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا گیا، جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، دھوکہ داور لوگ آئے مجھے گھسیٹتے ہوئے، میں پکارتا رہا رکو رکو، شاید کسی اور کا نام ہے، یہ میرا نام نہیں ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا، میں جنت کا حقدار ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے۔ مگر مجھے نا غصے سے خاموش کروا دیا گیا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ فیصلے میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ مجھے جہنم کی طرف نہ گھسیٹتا جایا جا رہا تھا۔ میں زور و قطار سے روتے ہوئے مدد کرنے کے لیے نا میری مدد کیجیے، میں نے پکارنا شروع کر دیا،
بلکہ چیخو چکانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ۔ میں میں پکارتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا میں جھوٹ بہت کم بولتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں بولے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں کی، میں نے زنا جیسے کسی کام میں ملوث نہیں رہا، پھر مجھے جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا میری بات۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی، اندھیرے گہرے ہونا شروع ہو گئے اور مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا اور میں نے کہا، نماز نماز تم کہاں ہو؟ اے قرآن تم کہاں ہو؟ اے میرے اعمال تم کہاں ہو؟ نماز بھی خاموش، میرے اعمال بھی خاموش، اور میں جہنم میں گرتا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ جہنم کی آگ کے شعلوں نے مجھے لپیٹنے کو بے چین نہیں ہو رہے تھے، جیسے کوئی بندہ، جیسے وہ مجھے پکڑ لیں گے، ابھی مجھے نہ وہ میرے جسم میں آگ لگ جائے گی۔ آپ سوچ سکتے اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا گیا نا، میں جہنم کے طرف نیچے جانا شروع ہو گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے جہنم سے نہ باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری نماز ہوں۔ مجھے نا جیسے وہ غصہ نہیں آتا انسان کو، مجھے بھی غصہ ہے۔ اب آ رہے ہو؟ جب میں جہنم میں ڈالا جا رہا تھا، اگر عین وقت پہ تم آ جاتے تو میں نہ آتے، تھوڑی سی دیر اور کر دیتے تو میں تو جہنم کی آگ میں چلا گیا تھا۔ تمہیں پہلے آنا چاہیے تھا، تمہیں یہ سارا کام پہلے کرنا چاہیے تھا، پہلے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے اور وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں، مجھے جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے نا، وقت ملا تو پڑھ لی، نہ ملا تو نہ پڑھی، وقت کے اوپر تم ادا نہیں کرتے تھے نا، ایسے ہی مجھے بھی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ کبھی تم نے مجھے وقت پہ پڑھ لیا، کبھی تم نے مجھے آدھی رات کو پڑھ لیا، تمہیں وقت کا احساس ہی نہیں تھا۔ تو میں کیسے وقت پہ آتا؟ جب تم نے زندہ تھے، تم وقت پہ مجھے ادا نہیں کرتے، تو میں بھی وقت پہ نہیں آ سکا۔ وہ اتنے میں جو میری بیگم ہے اس نے آ کے نا مجھے ہلایا، تو میری نا آنکھ کھل گئی اور مجھے کہنے لگی، خیر ہے پروفیسر صاحب، آپ ابھی بڑی زور زور سے نماز میں پکار رہے تھے، نماز سجدے کی حالت میں، تو میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے حیرت کے ساتھ نا خود کو ٹٹولا، جیسے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں زندہ ہوں کہ مرا ہوں، تو پسینہ بھی مجھے نہ آنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے فوری طور پہ محسوس کیا، نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اور دوستو، یہ واقعہ تو گزر گیا، لیکن میں نے جب تھوڑے سے اپنے حواس کو بحال کیا تو احساس ہوا کہ سچ مچ ہم زندگی میں نا جو فضیلت اور جو امپورٹنس نماز کو دینی چاہیے، نماز کو وقت پہ ادا کرنے کے لیے دینی چاہیے، وہ ہم نہیں دے پاتے، اور ہم نے اس کو نا بہت نچلے لیول پہ نماز کو رکھا ہوا ہے۔ اب گھر کے کام پہلے لیول پہ ہیں، دوسرے لیول پہ اپنی ملازمت ہے یا وہ ہے۔ میں بعض دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار ہم صبح اسکول جاتی ہیں نا، تو وہاں پہ ہم تھم امپریشن لگاتی ہیں، یار وہ جب لگاتی ہے تو ہماری اٹینڈنس لگتی ہے، اور وہ اگر دیر سے لگ جائے تو ہمارے پیسے کٹ جاتے ہیں، اس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے وقت پہ جانا ہے۔ بائک تیز کرتی ہیں، اشارے بھی توڑ دیتے ہوں گے کہ ہم نے وقت پہ جا کے وہاں پہ تھم امپریشن کرنا ہے، لیکن جو سب سے ضروری کام ہے، جو اللہ کی آواز ہے، وہ جو کہہ رہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، وہاں پہ ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آج جہاں کہیں میں جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی نماز کی فکر کروں، کانوں میں اذان کی آواز آ جائے۔ آپ یقین جانیں، آپ سب کا یہ مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں دن میں، اس میں کوئی غلط بات نہیں میں کہہ رہا، 5 بار اذان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا ہوں، 5 بار اذان ہوتی ہے، کیا 5 بار اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے؟ یقین جانے نہیں آتی۔ اذان ہو رہی ہوتی، ہمارے کانوں میں آواز نہیں آتی۔
جس کے کانوں میں آواز آتی ہے نا وہ نماز کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھے دوستو، دنیا کے کس کونے میں کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت کوشش کریں، کتنے بھی کیوں نہ مصروف ہو جائیں، زمین میں کہیں بھی کیوں نہ ہو، وقت پہ نماز کو ادا کریں۔ نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں بھول جائے، پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو دوستو، آپ بھی اور میں بھی آج اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم وقت پہ نماز ادا کریں گے، اور وقت کا مطلب ہے با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے، یا کم از کم آگے پیچھے کہیں ایسا جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ نماز با جماعت ادا نہیں ہو سکتی، تو کم از کم اس کو وقت پہ ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز ادا کرنے کی، بلکہ نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔